نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگوں کو کھانا کھاتے وقت، باتھ روم میں جاتے وقت اسلام نے ہم کو ہر چیز کا طریقہ، ہر چیز کا سلیقہ اسلام نے ہم کو دیا ہے۔ باقی کسی مذہب کے اندر کسی کو کچھ نہیں بتایا گیا ہے آپ کو کیسے کیا چیز کرنی ہے، لیکن اسلام نے، اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہے کہ اس نے ہم کو ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے، اور ہم لوگوں کو اس طریقے پر زندگی گزارنی چاہیے۔ کچھ اہم معلومات ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے۔ بے روزگاری اور بیماری کیوں آتی ہے؟ نمبر 1، مہمان کو حقارت سے دیکھنا۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، جب ان کے پاس مہمان آتے ہیں تو وہ لوگ غصہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں ہم کہاں سے کھلائیں گے، ہم ان کو کہاں سے پلائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب مہمان تمہارے گھر میں آتا ہے تو تمہاری گھر کی جو پریشانی، جو مصیبت ہوتی ہے، وہ مہمان کے جاتے وقت وہ پریشانی، دقت تمہارے گھر سے چلی جاتی ہے، اور مہمان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے ساتھ میں۔ نمبر 2، قرآن کو بے وضو ہاتھ لگانا۔ بہت سے نوجوان ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ نہیں میرا وضو نہیں ٹوٹا ہے، اور وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ مثلاً کہیں پہ چوٹ لگی تھی، وہاں کھجلی مچی، آپ نے کھجلایا تو وہاں سے خون نکلا، اور خون نکلا تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ جیسے کان سے کوئی پیپ مماد یا خون نکلا تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو آپ کو وضو کرنے کے بعد قرآن کو چھونے کی اجازت ہے۔ نمبر 3، بغیر بسم اللہ کے کھانا۔ ہم لوگ کو کھانا کھانے کی دعا تو ویسے بھی یاد نہیں ہوتی ہے، تو اسلام نے کتنا اچھا طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ کو کھانا کھانے کی دعا نہیں معلوم ہے تو آپ اللہ کا نام لے لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا کہہ کے آپ کھانا شروع کرو۔ نمبر 4، کھڑے ہو کر کھانا۔ آج کل شادی و برات میں دیکھا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، ایسا کرنا بالکل ناجائز ہے۔ اسلام ہم کو منع کرتا ہے، یہ درست نہیں ہے کہ ہم لوگ جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانا کھائیں۔ اسلام ہم کو بیٹھ کے کھانا کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، جوتے پہن کر کھانا۔ اور بہت سے لوگ جوتا پہن کر بھی کھانا کھاتے ہیں شادی براتوں میں۔ اکثر یہ شادی میں ہوتا ہے، گھروں میں تو کوئی نہیں جوتا چپل پہن کے کھانا کھائے گا، براتوں میں ہوتا ہے جوتا پہن کر کھانا کھانا۔ نمبر 6، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا۔ بہت سے لوگ جلد بازی میں بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا لیتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 7، ننگے سر کھانا۔ ننگے سر بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے، ہم کو ٹوپی لگا کے کھانا کھانا چاہیے۔ نمبر 8، کھانے کے برتن کو صاف نہ کرنا۔ بہت سے لوگ ہیں کھانا کھاتے ہیں اور کھانے میں کچھ چاول، کچھ سبزی لگی رہتی ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو اپنی انگلی سے صاف کے چاٹنا چاہیے اور اس برتن کو بالکل صاف کر دینا چاہیے۔ یہی اسلام ہم کو طریقہ بتاتا ہے۔ نمبر 9، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ بہت سے لوگ مسجد میں جائیں گے اور دنیا کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو بالکل اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کرو۔ نمبر 10، نماز قضا کرنا۔ آج کل ہم لوگ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو نماز قضا کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اور اس کے صحیح ٹائم پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 11، بزرگوں کے آگے چلنا۔ نمبر 12، دروازے پر بیٹھنے کی عادت۔ نمبر 13، نامحرم عورتوں کو دیکھنا۔
بہت سے مرد نوجوان ایسے بھی ہیں جب وہ کہیں جاتے ہیں کوئی لڑکی کوئی عورت نکلتی ہے تو فوراً اس کو دیکھنا جھانکنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ نمبر 14، اولاد کو گالی دینا۔ ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو گالی نہ دیں، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 15، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ تو کبھی نہیں بولنا چاہیے مسلمانوں کو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کا امتی چوری کر سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں، مجبوری میں چوری کر سکتا ہے۔ پھر ہمارے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ کا امتی زنا کر سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں، شہوت کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ زنا بھی کر لے۔ تب ہمارے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ کا امتی جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا، میرا امتی زانی ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا ہے میرا امتی۔ نمبر 16، صبح کے وقت سونا۔ نمبر 17، مغرب کے بعد سونا۔ نمبر 18، کشتہ کنگا استعمال کرنا۔ نمبر 19، ننگے سر بیت الخلاء میں جانا۔ ہم لوگوں کو ننگے سر بیت الخلاء میں نہیں جانا چاہیے۔ نمبر 20، بیت الخلاء میں باتیں کرنا۔ بہت سے لوگ بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے بیت الخلاء میں باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 21، بیت الخلاء میں تھوکنا۔ باتھ روم میں تھوکنا بھی نہیں چاہیے۔ نمبر 22، اہل و عیال سے لڑتے رہنا۔ نمبر 23، نہانے کی جگہ پیشاب کرنا۔ جہاں ہم لوگ نہاتے ہیں وہاں پیشاب ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 24، کھڑے ہو کر نہانا۔ کھڑے ہو کر نہیں نہانا چاہیے۔ اگر آپ ننگے نہا رہے ہو تو کھڑے ہو کر نہیں نہانا چاہیے، اور اگر آپ اپنا سطر چھپائے ہیں، لنگی باندھے ہیں، تو آپ کھڑے ہو کر بھی نہا سکتے ہو۔ نمبر 25، فقیر کو برا بھلا کہنا۔ جو مانگنے والے آتے ہیں اگر آپ ان کو کچھ دے نہیں سکتے ہو تو ان کو کچھ الٹا سیدھا بھی نہ بولا کرو۔ نمبر 26، گانے بجانے میں دل لگانا۔ گانا بجانا بھی تو ویسے بھی اسلام کے اندر حرام ہے، اور بہت سے نوجوان گانا سننے کی عادت میں مبتلا ہیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن سے بے روزگاری اور بیماریاں آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پہ اچھے طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔